بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج کا ہمارا موضوع عاجزی اور انکساری ہے۔ حضرت گرامی شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فقیر اگر عاجزی کرے وہ اس کی عادت ہے، اگر بادشاہ ہو کر عاجزی کرے تو وہ اس کو عاجزی کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں، اور ان کے ایک غلام تھے اور چہیتے غلام تھے جن کا نام حضرت ایاز ہے۔ اور فرمایا ایسے ایاز تھے جن پر سلطان دل و جان سے قربان تھے۔ ایسے لوگوں کے حاسد بہت ہوتے ہیں جو نیک غلام ہوں۔ فرمایا جو ہمیشہ موقع کی طاق میں رہتے ہیں، ایاز کا قاعدہ یہ تھا کہ روزانہ کچھ دیر کے لیے سرکاری موتی خانے میں اندر سے دروازہ بند کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حاسدوں نے مخبری کی کہ حضور شاید ایاز چور ہے، شاید ایاز چور ہے جس نے خزانے کی بڑی بھاری چوری کی، جسے سنبھالنے کے لیے روزانہ موتی خانہ بند کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ موتی خانہ جو ہے اس کو بند کر کے بیٹھتا ہے، شاید اس کو چھپانے میں تاخیر لگتی ہو۔ سلطان نے فرمایا اب جب کبھی ایاز بیٹھے مجھے خبر کر دو۔ چنانچہ دوسرے دن ہی مخبروں نے پھر خبر کر دی کہ حضور موقع واردات موجود ہے، آپ خود چلیے اس موقع واردات پر۔ فرماتے ہیں ایاز اندر بیٹھا ہوا ہے، سلطان بنفس نفیس موتی خانے کے دروازے پر آئے اور آواز دی ایاز، جواب آیا جی حضور۔ فرمایا حکم دیا کہ دروازہ کھولو۔ عرض کیا بہت اچھا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ کہتا تو ہے کہ بہت اچھا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ لوگ کہنے لگے ابھی کیسے کھولے، مال مسروقہ سنبھال لے تو کھولے گا، جب مال سنبھالے گا تو پھر کھولے گا۔ فرمایا پھر آواز دی کہ ایاز دروازہ کھولو۔ فرمایا ابھی کھولتا ہوں۔ جب تیسری بار بادشاہ نے جھڑک کر کہا تو فوراً کھول ورنہ سزا پائے گا، دروازہ فوراً کھول ورنہ سزا پائے گا۔ تو فرمایا اس سلطان کے غلام نے حضرت ایاز نے دروازہ کھولا۔ سلطان ماں حاسدوں کے اندر داخل ہوا، جو ان کے حاسد تھے، جو دشمن تھے، وہ ساتھ داخل ہوئے۔ فرمایا تو بجز ایک صندوق، مضبوط صندوق کے جس پر بہت بڑا قفل یعنی تالا لگا ہوا تھا، اور کوئی قابل اعتراض چیز نہ نظر آئی۔ فرمایا سب کی انگلیاں اس صندوق کی طرف اٹھنے لگی کہ جو کچھ کرامات ہے اسی میں ہے، جو کچھ اس نے چھپایا ہے، خزانہ چھپایا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے ایاز نے اسی میں کیا ہے۔ تو سلطان نے فرمایا ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز ہاتھ جو کر بولا حضور اس میں میرے عیب ہیں، آپ پردہ پوشی فرمائیے، اس میں میرے عیب ہیں، آپ پردہ پوشی فرمائیے، پردہ رہنے دو کہ اس پردے میں رسوائی ہے، اس پردے میں رسوائی ہے۔ ایاز کی اس گفتگو سے لوگوں کا شبہ اور قوی ہو گیا۔ فرمایا سلطان کے حکم کے مطابق کہ اسے ضرور کھولو، اسے لازمی کھولو۔ آخرکار قہر درویش بر جان درویش کھولا، دیکھنے والوں کی نگاہیں تو دیکھتی ہی رہ گئیں کہ اس میں صرف 3 میلے کپڑے تھے، صرف 3 میلے کپڑے موجود تھے۔ ایک پھٹی ٹوپی جس کا چندلہ ندارت تھا، ایک قمیض جس کا گریبان چاک، ایک گریبان جس میں 30-40 پیوند تھے، وہ بھی شکستہ۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز رو پڑا اور بولا کہ جس دن میں حضور کے ہاں خریدا ہوا آیا تھا اس دن میرے جسم پر یہ کپڑے موجود تھے، اس دن یہ کپڑے میرے جسم پر تھے، حضور کی مہربانی سے بہترین پوشاکیں پہنتا ہوں، اور اسی طرح فرمایا اندیشہ تھا کہ میرے نفس میں کہیں تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے روزانہ آدھا گھنٹے کے لیے یہ کپڑے پہن لیتا ہوں اور کہتا ہوں اے نفس، بادشاہ کی پوشاکیں پہن کر اور شاہی نعمتوں میں رہ کر اپنی اصل نہ بھول جانا۔
اپنی اصل نہ بھول جانا تاکہ تو بندہ شاکر رہے۔ یہ سن کر بادشاہ پر رکت تاری اور بولا اے ایاز تو اپنی اصل کو نہ بھولا، مگر میں بھول گیا کہ ماں کے پیٹ سے ننگا آیا تھا، ماں کے پیٹ سے تو ننگا آیا تھا، کمزور اور ناتواں پیدا ہوا تھا۔ رب نے بہترین لباس بخشے، قوت اور توانائی دی اور اسی طرح وابی ملک بنایا، لیکن میں اس کی یاد سے غافل ہو گیا۔ تم شوق سے کالج میں پھلوں، پارک میں پھولو، جائز ہے جہازوں میں اڑو، چرخ پہ جھولو۔ فرمایا پر ایک سخن بندہ مسکین کا رکھو یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ رب العالمین نے فرمایا وشکروری، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ میرا شکر کرو، اور یہ بھی کہ میرے لیے شکر کرو، یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ میرا شکر کرو، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ میرے لیے شکر کرو۔ فرمایا پہلی صورت میں منشا یہ ہوگا کہ تم پر کوئی احسان کرے، کوئی مہربانی کرے، مگر شکر میرا ہی ادا کرو کہ حقیقی منعم میں ہی ہوں، جب میں نے اس کے دل میں ڈالا تو اس نے تم پر مہربانی کی۔ اور مجازن خلق کا بھی شکر ادا کرو اور حقیقتاً شکر میرا ہی ادا کرو۔ فرمایا سائیں تیری روٹ سے میرا آور کرے نہ کو، دور دور کریں سہیلیاں میں مڑ ویکھوں تو۔ فرمایا کہ دوسری صورت میں منشا یہ ہوگا کہ محض نعمتوں کی زیادتی کے لیے شکر نہ کرو، بلکہ میرے لیے اور مجھے راضی کرنے کے لیے کرو۔ رب نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ فرما دوں گا۔ اندیشہ تھا کہ کوئی اس آیت سے دھوکہ کھا کر محض بزنس اور کاروبار کے بھروسے پر اس لیے شکر کرے کہ چلو محنت مزدوری نہ کی، شکر ہی کر لیا، غرض تو مال ملنے پر ہے، کیسے ہی ملے۔ فرمایا گیا کہ خبردار یہ خیال ہرگز نہ کرنا، فقط مجھے راضی کرنا، اگر میں رب راضی ہو گیا تو سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگرچہ بعض نمازوں اور بعض دعاؤں وظیفوں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، فرمایا آفتیں ٹل جاتی ہیں اور نعمتیں مل جاتی ہیں، فرمایا مگر وہ سارے اعمال اس مقصد سے نہ کرے، محض رضا الہی کے لیے کرے اور امید رکھے کہ شاید وہ راضی اور خوش ہو کر یہ آفتیں دور کر دے۔ یہ منشا ہے کہ دنیا میں تم ماں، باپ، استاد، پیر اور ایسے دیگر محسنوں کا شکریہ ادا کرو، مگر اس لیے کہ یہ میرا حکم ہے، تب یہ تمہارے سارے شکر بے عبادات بنیں گے جن کا ثواب تمہیں دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی نام و نمود کے لیے ماں باپ کی خدمت محض دلی جوش میں، فرمایا اپنی اولاد یا اہل قرابت سے محبت باعث ثواب نہیں کہ یہ تو کفار بھی بلکہ جانور بھی کر لیتے ہیں۔ ان خدمتوں اور محبتوں پر ثواب تب ملے گا جب یہ سمجھ کر کرے کہ یہ سنت رسول اللہ ہے اور حکم الہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو والدین کا ادب احترام کرنے کی اور رب تبارک و تعالیٰ کا محض رضا للہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا